اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مشاہد ابرم اپنی رپورٹ کے مطابق دنیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ لوگوں میں کیلشیم کی کمی پائی جاتی ہے. تو جب آپ پر بیان میں بچے زیادہ پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ اس رپورٹ کو پیش کر کے آپ کے بیانات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ پاگل ہیں, بیوقوف ہیں. بچے پیدا کرنے سے کوئی کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی جسم میں, اور جو کیلشیم کی کمی ہے وہ بچے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. عورت جب بچے روکتی ہے تو ہر لحاظ سے ڈسٹرب ہوتی ہے. اس میں فیٹ پیدا ہوگا, کیلشیم ہو سکتا ہے کم ہو جائے لیکن کولیسٹرول بڑھ جائے گا. کیلشیم ہو سکتا ہے کم نہ ہو لیکن کولیسٹرول بڑھ جائے گا اور 10 بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. تو انسان کی باڈی جو ہے نا, یہ ایک دوسرے, ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کی کمی ہوتی ہے دوسرے کی زیادتی ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ نیچر پہ چلتی رہے گی تو ہر چیز سیٹ رہے گی. نیچر کو چھیڑیں گے تو ہر چیز میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی, ہر چیز میں گڑبڑ پیدا ہوگی. باقی جو پاکستان میں کیلشیم کی ہے تو پوری دنیا میں کمی ہے کیلشیم کی, صرف پاکستان میں نہیں ہے. اس کی وجہ دھوپ نہیں لیتے لوگ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے 3 وجہ سے. جلدی میں تمیز سے بتا دوں ایک بات. یا تو کیلشیم والی چیزیں نہیں کھا رہے آپ, جیسے دودھ ہے, انڈے منڈے, گوشت موشت نہیں کھا رہے, اس سے بھی کیلشیم کی کمی ہوتی ہے. دوسرا کیلشیم کی کمی ہوتی ہے K2 سے. وہ والی K2 نہیں, K2 کا مطلب جو یہاں سے وہاں تک وہ جو ہے نا خون میں جو کیلشیم ہے اس کو آپ کی ہڈیوں تک لے کے جاتا ہے. ایک ہوتا ہے وٹامن D3 ہوتا ہے, وہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے. اب دونوں میں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگی K2 میں اور D3 میں, لیکن دونوں کا کام تقریباً سیم ہوتا ہے. وٹامن D کیا کرتا ہے, آپ کے کیلشیم کو جو آپ کھا رہے ہو نا دودھ انڈوں کی شکل میں, اس کو ہڈیوں کا جز بناتا ہے. تو یہ وٹامن D آپ کو دھوپ سے ملتا ہے سب سے زیادہ, سمجھتے ہو؟ اور دھوپ آج کل لوگوں نے لینا چھوڑ دی ہے. اسکن خراب ہو جاتی ہے ایکچولی, یہ ٹوپی ڈرامے کر کے نا دھوپ لینا چھوڑ دی ہے. تو اب ظاہر ہے اس کا تو قدرت نے تو آپ کو, جیسے پودے کے لیے دھوپ ضروری ہے نا, دھوپ میں بڑھتا ہے, انسان بھی دھوپ میں اگتا ہے, صحیح ہے نا. اس کی ہڈیاں گرو کرتی ہیں اور جان پکڑتی ہیں کس میں, دھوپ میں. تو اس کی وجہ بچے پیدا کرنا نہیں ہے, دھوپ کی کمی ہے. اور ویسے بھی آج کل تو پریگننسی ہوتے ہی ڈاکٹر اتنے ڈبے لکھ کے دے دیتے ہیں کیلشیم کے کہ اس کے بعد بھی کسی میں کیلشیم کی کمی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیلشیم کی فگر ہی چھوڑ دیں. آج کل تو میڈیسن ایسی آ گئی ہیں کہ آپ اگر دودھ نہیں بھی پی رہے, انڈے نہیں بھی کھا رہے, وہ جو وائٹامنس کی گولیاں آتی ہیں یا کیلشیم کی گولیاں آتی ہیں, اتنی ترقی کر لی ہے اب تو کیلشیم کی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. پرانے زمانے میں جب بیچاریوں کو دودھ نہیں ملتا تھا, دیہاتی گاؤں کی عورتوں کو, تو میں نے ایک دیہاتی سے پوچھا تم اپنے گھر میں تو روزانہ تم لوگ اتنے انڈے کھاتے ہو گے؟ اس نے کہا ہم لوگ تو یار صبح بس چائے اور روٹی, انڈے منڈے ہمیں ہر آدمی کو تھوڑی میسر ہوتے ہیں. لیکن نہ کیلشیم, ہماری دادی تھیں 90 سال میں انتقال ہوا ہے, وہ تو نہ دودھ پیتی تھی نہ انڈے کھاتی تھیں, اور ان کے ماشاءاللہ اللہ نے اولاد بھی بہت دی تھی. کیلشیم کی اتنی سی بھی کمی نہیں تھی, سمجھ میں بات. تو ان کے ہاں تو یہ خوراکیں نہیں تھی جو آج کھائی جا رہی ہیں. پہلے روٹی پہ ہی سیٹ ہو گئے تھے, بس روٹی ملے گی, زیادہ زیادہ دال پک گئی, سبزی پک گئی, اسی میں کیلشیم بھی پورا مل رہا ہے, آئرن بھی پورا مل رہا ہے. اور اب کیلشیم کے کیپسول کھا کے بھی کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہو رہی. روزانہ جناب دودھ بھی پیا جا رہا ہے, پھر ریکمینڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر یہ والا دودھ پیو, اس میں کیلشیم زیادہ ہے. وہ بھی پی کے دیکھ لیا, اور انڈے بھی کھا لیے, نہار منہ 2 انڈے بوائل کر کے کھا لیے, ہاف بوائل کر کے کھا لیے, ہر طرح سے کھا لیا, متزل لا لیا, مگر کم بہت کیلشیم کی کمی پھر بھی پوری. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچرل لائف نہیں ہے. تو نیچرل لائف میں واکنگ بھی ہے, جاگنگ بھی ہے, دھوپ لینا بھی ہے, چڈی پہن کے دھوپ میں بیٹھنا بھی, دھوپ میں بیٹھنا بھی ہے, اور اللہ والا کرے آپ کا بچے پیدا کرنا بھی ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو, مشاہدے پر مبنی حقیقت, جس عورت کے کنٹینیو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے, سلم اسمارٹ بھی ہوتی ہے وہ. اور جو بچے روکتی ہیں فیٹی باڈی ہو جاتی ہے, اور کولیسٹرول, بریسٹ کینسر اور درجنوں قسم کی بیماریاں. بریسٹ کینسر کی ایک بڑی وجہ میں نے کینسر اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر سے سنی ہے, خود سنی ہے, کہ بریسٹ کینسر کی ایک بڑی وجہ لڑکی کی دیر سے شادی ہونا بھی ہے. کیونکہ اس کے بچے جب دیر سے پیدا ہوتے ہیں تو بریسٹ میچور ہو چکے ہوتے ہیں, ان میں جب فیڈ کے لیے جب وہ تیار ہوتے ہیں تو ان کی جو سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے نا وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے. اب میں تو ڈاکٹری زبان نہیں استعمال کرتا, میں اپنی سادہ زبان میں سمجھا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر کے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو آپ میڈیکل کی زبان میں بول رہے ہیں میں دیسی زبان میں بول رہا ہوں. تو
یعنی وہ جو سیل کی ٹوٹ پھوٹ ہے نا, جو جس ٹائم پہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کینسر اسپیشلسٹ سے میں نے, اور لیڈی ڈاکٹر تھی, خود سنا ہے کہ بریسٹ کینسر جو آج کل لڑکیوں میں دبا کے پھیلا ہوا ہے, ہر دوسرا چوتھی پانچویں عورت بریسٹ کینسر سے مر رہی ہے. اس کی بڑی وجہ دیر سے شادی ہے, اور اگر شادی بر وقت ہو گئی تو دیر سے بچے کی ولادت ہے. تو جو ٹائم قدرت نے جس کام کے لیے جو رکھا ہے نا, اس کو تمیز سے اسی ٹائم پہ کر لو. اللہ نے لڑکی کا بارے میں حکم دیا, بالغ ہوتے ہی شادی کرو, پھر نسل پیدا کرنا شروع کر دو, اسی میں اس کی صحت ہے. ہماری دادیاں نانیوں کی 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی, سمجھتے ہو, اور وہ جانتی نہیں تھیں کہ یہ وٹامن کی فولک ایسڈ کیا ہوتا ہے اور آئرن کے کیپسول کیا ہوتے ہیں, اور یہ خوراکیں بھی ان کو میسر نہیں تھیں جو آج لوگوں کو کھا رہے ہیں, اتنے پھوڑ رہے ہیں. وہ روٹی کھا لی, اور دوپہر کڑھی پکا کے کھا لی, اور کھنڈیاں بنا لیں, اور پالک کا ساگ بنا لیا, کھنڈیاں, بڑیاں, دال چاول, کڑھی چاول. مزہ آ رہا ہے یار, میں بیان نہیں, بھوک لگ رہی ہے, کڑھی چاول کا نام آتا ہی مزہ آ گیا یار. کڑھی چاول آج کیا کھا رہے ہو, کتنی فل آف پروٹین. ہمارے ایک شاگرد ہے, وہ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو, کہہ رہے میں ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. میں نے کہا انسان کا بچہ بن بھائی, تو بول میں کھانا کھانے جا رہا ہوں, کھانا کھانے جا رہا ہوں, ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. کیوں؟ ہر چیز کو کیلکولیشن کیا میں نے کہ میری اتنی انرجی یوٹیلائز ہو گئی تو میں ڈائٹ لگا اس کو ریکور کروں گا. اتنی تمیز سے چل رہے ہیں, مگر پھر بھی کیلشیم کی کیا ہے کمی. خوراک کا نام ہی ڈائٹ رکھ دیا ہے کہ ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. میں نے اس کو ڈانٹا, میں نے کہا نارمل جیسے ساری دنیا زندگی گزار رہی ہے نا, بولو پراٹھا کھانے جا رہا ہوں. کھانا کھاؤ تمیز سے بیٹھ کے. ابھی تمہاری عمر دیکھو 24-25 سال کی ہو, تم ڈائٹ لینے جا رہے ہو, تو بولو کھانا کھانے, جو پکا ہوا ہے کھا لو گھر جا کے. تو آج نہیں کھانا کھانا ہے, آج یہ کہ چونکہ ایکچولی میں نے دوپہر کو اتنے کیلوریز لی تھیں, تو ایکچولی میں اب یہ ڈائٹ لے کے نا اتنی مجھ میں یوٹیلائز ہوئی ہیں, تو یہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں مارکیٹ میں, صحت پھر بھی نہیں بن رہی. سمجھ رہے ہو؟ تو ہماری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, نانی بھی ایسے ہی. ہماری نانی کو تو ہم نے, ان کے بھی ایسا ہی تھا, پہلے 13-14 سال میں شادی ہوتی تھی, دھڑا دھڑ بچے پیدا ہوتے تھے. نانی بھی ہماری 90 کو کراس کر کے دنیا سے گئی الحمدللہ, اللہ ان کی مغفرت. دادی بھی ایسا ہی ہیں, اور نانی کی بھی کوئی ڈائٹ وائٹ نہیں دیکھی ہم نے, دادی کی بھی نہیں دیکھی. جو پک رہا ہے گھر میں کھا رہے ہیں, جو پک رہا ہے کھا رہے ہیں. اور نانی تو ہماری یہ کرتی تھیں کہ ان کو تو تازہ کھانے کا شوق ہی نہیں تھا, وہ فریج میں نکالتی تھی پرانی چیزیں. وہ کہتی تھی یہ بیٹا ضائع ہو جائے گا نا, پرانے لوگوں میں یہ چیز بڑی تھی. تو جو پرانی چیزیں, دلیا نکلا 1 ہفتہ پرانا, 3 دن پرانی دال نکلی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دن عجیب چیز کھا رہی ہیں نا, میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ خوراک تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں. کہہ رہے بیٹا وہ فریج میں ایک دال پڑی ہوئی تھی اتنے دنوں کی, یہ سالن پڑا ہوا تھا اور یہ پڑا ہوا تھا, میں نے سب کا ملغوبہ بنا کے پکا کے کھا لیا, سب کو گرم کر کے مکس بنا کے کھا لیا. وہ نہیں چیک کر رہی اتنا آئرن ہے اس میں, تو اتنی کیلوریز ہیں, تو اتنا ٹوپی ڈرامہ ہے, اتنا جناب فلانا فلم چل رہی ہے اس میں, یہ چل رہا ہے. کھا لیا. نیچرل لائف تھی, سارا دن کام کاج کرتی تھیں, خوش رہتے تھے, موت کی ٹینشن بھی نہیں تھی, پیسوں کی ٹینشن نہیں تھی, لالچ نہیں تھی کہ میری جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں. ہر وقت اللہ کی یاد میں اشعار پڑھتی تھیں. گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں, یہ تو مجھے پہلا مصرع یاد ہوگی, اگلا بھی تھا کہ گھر تو تمہارا قبر ہے اصل. تو جب دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا انسان تو ویسے ہی ٹینشن فری ہو جاتا ہے. تو نہ ٹینشنیں تھیں, نہ دکھلاوے, سادہ زندگی, 90-95 سال. اور اگر میں سمجھتا ہوں اپنی دادی کی تھوڑی کیئر کر لیتے تو ابھی تک زندہ ہوتی ہیں, وہ 100 کراس کر جاتے. وجہ اس کے بی پی رہنے لگا تھا آخر عمر میں, بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا تھا بالکل اس 80 سال کی عمر میں جا کے نا. تو اب کیا ہوا کہ وہ رات کو سفید چنے کی چاٹ کھائی انہوں نے طبیعت سے, تو وہ بی پی, اب وہ سفید چنے تو آپ کو پتہ ہے یہ تو اور زیادہ وہ کرتے ہیں, تو گرم مسالے اسی طرح چٹخارے اسی طریقے سے چل رہے تھے ان کے. اور ہماری ایک رشتے میں دادی لگتی تھی لاہور میں, ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا. وہ رشتے میں یعنی دادی کی کزن سمجھ لیں, اس طرح کا رشتہ تھا. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, وہ بھی ماشاءاللہ 85 سال کی, 80-85 ہوں گی. پراٹھا کھا رہی تھی صبح. تو میں نے کہا ماشاءاللہ آپ اس عمر میں پراٹھا کھا رہی ہیں, ہمیں لوگ پراٹھے سے تانے دیتے ہیں یار تمہیں کیا ہو گیا, آپ پراٹھا کھا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ساری زندگی پراٹھا ہی کھایا, اب ہم سے تو نہیں چھوٹتے یہ پراٹھے. صحیح ہے. اور شوگر بھی ہے, شوگر کی پیشنٹ بھی. تو ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے اماں کو سمجھا رہے ہیں, اماں مانتی نہیں ہے, کیا کریں یار. تو ہم نے کہا بس خوش رہنے دو ان کو, ان کے بھی اولادیں ماشاءاللہ, پتہ نہیں کتنے بچے ان کی, کتنی اولادیں. تو یہ ٹوپی ڈرامے نا چھوڑ دو, کسی اور کے سامنے جا کے بیان کیا کرو. میں میڈیکل سائنس کا آپ سے زیادہ قائل ہوں, لیکن نیچرل لائف کا الٹرنیٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟
چڈی پہن کے چڈی پہن کے نہیں بیٹھو, شلوار پہن کے دھوپ میں بیٹھا کرو تھوڑی دیر, تھوڑا دھوپ میں چلا پھلا کرو, واکنگ کیا کرو, جاگنگ کیا کرو, ہوا کو دوڑو ہٹو بچوں پھوڑو. میٹھا 40 سال کے بعد ذرا کم کر دو. یہ جو میٹھے پہ پھوڑ رہے ہیں یہ کوئی نیچرل تھوڑی ہے جو لڈو اٹھا کے. اچھا ہماری دادیاں نانیاں تو میٹھا بھی بہت کھاتی تھیں, پھر بھی نہ شوگر, میری دادی کو شوگر نہیں تھی, میٹھا ایسا چائے میں کئی چمچ میٹھے کے ڈال کے. ہم نے کہا کیا کر رہی ہو, شیرہ بنا دیا دادی سے. وہ کہتے بیٹا ہم تو چائے پیتے ہی میٹھے کے لیے ہیں, چائے کا ہمیں شوق نہیں ہے, کسی بہانے میٹھا چلا جائے پیٹ میں, سمجھتے ہو. اور میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے یار تم لوگ عجیب قسم, تم سے لڈو نہیں کھایا جاتا, یوں کر کے نا لڈو کو 3 دفعہ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں نا کہ کھانا مناسب ہے کہ نہیں. کہہ رہے یار ہم لوگ تو یہ جو جب سنسار پور میں کٹائی ہوتی تھی نا گنے کی جب رس تیار ہوتا تھا چینی بنانے کے لیے تو اس کو پکاتے تھے, شیرہ بنتا تھا, اس کے اتنے بڑے بڑے ڈونگے بھر کے پیتے تھے ہم لوگ. کسی کو شوگر موگر نہیں تھی, اتنے بڑے بڑے ڈونگے پیتے تھے شیرے کے. آج بچہ پی سکتا ہے, چاکلیٹیں کھلا رہے ہیں ان کو, وہ گڑ ہے اوریجنل ہے یار, اس کا شیرہ بچہ بھی پئیں گے, اب پاور آئے گی جسم میں. آج آپ نے ان کو سیٹ کر دیا کس پہ, چاکلیٹوں پہ, چاکلیٹ پہ سیٹ کر دیا, اور بنٹی پہ سیٹ کر دیا, اور پاپڑوں پہ سیٹ کر دیا, کرارے پاپڑے, تو بچہ پھر پاپڑ جیسے ہی پھر جب کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس کے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں جا کے. اچھا بھائی جو نیچرل چیزیں ہیں نا وہ تھوڑی زیادہ بھی ہو جائیں تو نقصان نہیں دیتی ہیں. اب چاول دیکھ لو نا, پالش والا چاول آ رہا ہے یار, یہ چاول سیلا چاول پیٹ کی واٹ لگا دیتا ہے. مجھے تو کسی حکیم نے بتایا, اللہ اس کو جزائے خیر دے, میں بریانی جب کھاتا تھا میرے پیٹ میں پتھر جیسا پتہ نہیں کیا, تو اس نے بتایا یہ سیلا چاول ہے. حکیم صاحب نے بتایا کہ یہ سیلا چاول بیڑا غرق کر رہا ہے, باسمتی چاول کھایا کرو. میں نے جب سے وہ چھوڑا تو بریانی اب میرے ہضم ہونے لگی ہے. تو اس لیے یہ, لیکن جو سیلا چاول جو ہے نا وہ کیا ہے, بزنس اس میں اچھا ہوتا ہے کیونکہ دیکھنے میں بڑا کھلا کشادہ, اور باسمتی ٹوٹ جاتا ہے تو پبلک کو چاہیے خوشنما چیز دیکھنے میں کیا لگے. شہد کا بھی یہی بیڑا غرق ہو رہا ہے. شہد کے بارے میں خوب سمجھ لو, شہد کا ذائقے سے نہیں پتہ چلتا کہ 1 نمبر شہد ہے. لوگ کہہ رہے تھے ابے اتنا ٹیسٹی 1 نمبر ہے, اور جہالت کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں شہد جم گیا 2 نمبر ہے, اوریجنل شہد جمتا ہے, 2 نمبر نہیں جمتا, سمجھ رہے ہو. صرف بیری کا شہد ہے پاکستان میں جو 1 نمبر ہونے کے باوجود نہیں جمتا, ورنہ شہد کے خالص ہونے کی ایک علامت ہے کہ جمے گا وہ. بعض شہد تو ایسے ہوتے ہیں گرمیوں میں بھی جم جاتے ہیں. یہ جو پلوسا شہد ہے نا, پلوسا جو جنگلوں سے درختوں سے نکالتے ہیں, پاکستان میں 2 شہد بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں کوانٹٹی میں. ایک پلوسا شہد جس کو پھلائی کا شہد بھی کہتے ہیں, اور ایک ہے بیر کا شہد, سدرا شہد جسے کہتے ہیں. یہ 2 شہد پاکستان میں بہت پیدا ہوتا ہے, ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی بہت استعمال ہوتا ہے. اس میں جو بیری کا شہد ہے وہ نہیں جمتا, لیکن جو پلوسا شہد ہے جو 1 نمبر ہوگا وہ جون کے مہینے میں بھی جم جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. لیکن لوگوں میں خام میں یوٹیوب میں دیکھ کے ادھر ادھر کہ یار جمتا نہیں ہے, تو اب کیا ہوتا ہے, جیسے وہ چھتا اتارا نا آپ نے بوتل میں رکھا تو وہ نیچے جمنا شروع, نیچے موم کے ذرات آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں چینی آ گئی اس کے اندر, یہ چینی کا شہد ہے. حالانکہ وہ موم کے ذرات ہوتے ہیں, وہ شہد جم کے چینی جیسا لگ رہا ہوتا ہے. اب تاجر کیا کرتے ہیں, اس شہد میں ملاتے ہیں کیمیکل, پھر وہ نہیں جمتا. وہ زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں, نقصان دہ ہوتے ہیں. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کہ فریج میں بھی رکھ کے دیکھ لیا ہم نے, یہ جمع نہیں ہے, 1 نمبر شہد ہے. تم جیسے تم ہو تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, تمہیں خالص چیز سمجھ میں آتی نہیں. وہ جون میں بھی جم جاتا ہے. یا پھر تاجری کیا کرتے ہیں کہ اس کو پکاتے ہیں, بہت ٹیمپریچر پہ پکاتے ہیں, اتنا پکاتے ہیں, اتنا بوائل کرتے ہیں اس شہد کو کہ اس سے وہ وقتی طور پہ جمنے کی صلاحیت اس میں ختم. پھر وہ شاید سردیوں میں جم جائے لیکن گرمیوں میں نہیں جمتا پھر وہ. اب آپ بتاؤ وہ نیچرل تو نہیں رہا نا, جب بہت زیادہ اس کو بوائل کر لیا آپ نے, دبا کے پکا لیا, تو ٹھیک ہے شہد تو ہے وہ. اور یہ وہ ہوتے ہیں جو نیک تاجر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیمیکل نہیں ملانا ہم نے, تو پکا کے بھی ظاہر ہے وہ بات تو بہت سے منرلز اس کے ضائع ہو گئے نا پکا کے. پھر پکاتے بھی کس میں ہیں, اسی کین میں پکا رہے ہوتے ہیں, پلاسٹک کے کین میں. اب بتاؤ پلاسٹک کوئی ایسی چیز ہے اس میں چیزیں پکائی جائیں, اس میں تو پلاسٹک بھی شامل ہوگی. لیکن چونکہ وہ اب دیکھنے میں بڑا لش پش قسم کا ایک دم ہٹو بچوں لگ رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ کیا ہے, خالص شہد ہے. وہ خالص نہیں, اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو خالص شہد بھی جمتا ہے. شہد میں بسا اوقات 1 نمبر ہوگا, ذائقہ مزے کا نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں الگ سے ٹیسٹ
ڈالا نہیں ہوتا. اچھا اوریجنل شہد میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ جب لوگ ہیں نا دیسی اوریجنل شہد, ہر دفعہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے چینج ہو, کبھی پتلا ہوگا کبھی گاڑھا ہوگا, تو لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر ہے, اتنا پتلا کیسے ہو گیا. بھائی شہد کبھی پتلا ہوتا ہے کبھی گاڑھا ہوتا ہے, مکھی تو اپنے حساب سے نیچرل چیزیں تھوڑی ہیں, اس میں ٹیسٹ کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے. جب ہی مینٹین رکھا جا سکتا ہے عام طور پہ جب شہد میں آپ نے ایک ذائقہ خاص طور پہ ڈالا ہوا اس میں, کہ یار ہر دفعہ. تو یہ بھی ہوتا ہے شہد میں. ایسے شہد ہوتے ہیں پانی جیسے پتلے ہوتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں 2 نمبر ہے, مارکیٹ میں بکے گا ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ 100% 1 نمبر. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جمع ہوا اترتا ہے چھتے سے, صحیح ہے نا, جمع ہوا اترتا ہے. تو یہ نا ٹوپی ڈرامے اللہ کا واسطہ چھوڑ دو, اس میں سب سے زیادہ پاکستانی قوم مبتلا ہے. شہد خالص ہوگا تو کتا نہیں چاٹے گا, چیونٹی نہیں آئے گی تو جلانے سے جلے گا نہیں. یہ ٹوپی ڈرامے بہت پرانے قصے ہو چکے ہیں, ان سے کبھی نہیں شہد کے خالص ہونے کا پتہ چلتا. تو شہد خالص ہے, دودھ خالص ہے. دیکھو اوریجنل دودھ پیو گے ایک ہیک ہوگی نا اس میں, تو اوریجنل شہد میں بھی ایک قسم کی ہیک سی ہوتی ہے. خیر اب میں یہ بھی شہد کے فضائل سنانے نہیں بیٹھا آپ کو, صرف یہ بتانے بیٹھا ہوں. کیا بتانے بیٹھا تھا میں, یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ بات یہ تھی قدرتی چیزیں کھایا کرو, نیچرل چیزیں کھایا کرو, انسان کے بچے بنو آپ, ٹھیک ہے نا. چاکلیٹیں نہیں کھاؤ تو وٹامن ڈی وہ کیلشیم انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی آپ میں, دھوپ میں بیٹھا کرو. اچھا ایک آخری بات, یہ جو کیلشیم کے لیے ہم کہتے ہیں نا جو خوراک سے لینا چاہیے, دودھ پیو, انڈے منڈے کھاؤ, نہیں بھی کھاؤ گے تو بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. جو چیزیں ہم عام طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں ان میں کیلشیم ہمیں مل جاتا ہے, لیکن سب سے بہترین ذریعہ کیلشیم کا دودھ ہے. ڈاکٹروں سے ہی سنا, حکیموں سے سنا, سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے کیلشیم کا؟ دودھ ہے. سمجھتے ہو تو دودھ پیا کرو. اور دودھ جو میں بار بار کہتا ہوں, بکری کے دودھ میں کیلشیم کے ریشو بھینس سے زیادہ اور فیٹ کا ریشو بھینس سے کم. تو خاندانی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیونکہ آپ جب بھینس کا دودھ پی رہے ہو کیلشیم تو مل رہا ہے لیکن فیٹ بھی تو مل رہا ہے نا, تو اس سے پھٹ جاؤ گے ایک دن دھماکے کے ساتھ, بھینس جیسے ہو جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. لیکن پھر بھی نہ پینے سے بہتر ہے. تو بکری کا دودھ سب سے اچھا, اور وہ کچا, ادھر نکالا ادھر پیا. اور یہ جب ہی ممکن ہے یا تو آپ مجھ سے دودھ خریدو اور میں بیچوں گا نہیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ بکری پال لو. سمجھتے ہو, آپ کیا کرو, بکری پال لو. اس سے آپ کو گھن آتی ہے. تو صحت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے. اگر آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں بزنس میں, تو مر جاؤ گے ایک دن. اب آپ یہ فطرت یہ عذر مانتی نہیں ہے کہ آپ بزی ہو. تو اگر آپ یہ کو میرے پاس بکری پالنے کی جگہ نہیں, ایکچولی یہ مینگنیاں کرتی ہے, یوں کرتی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی صحت 1 نمبر ہونا شروع ہو جائے گی. جو قدرتی چیزیں ان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. اس زمانے میں خالص دودھ جب ہی ملے گا جب بکری پال کے خود نکالو گے. بکری کا دودھ بھی کہیں سے خریدو گے میرے بھائی, پتہ نہیں کیا پلا رہا ہے آپ کو, وہ گدھی کا تو نہیں پلا رہا ہے, کوئی بھروسہ نہیں. کھڑی ہوئی بکری ہوگی اور پلا کہاں سے رہا ہوگا. میں نہیں کسی کے بارے میں بدگمان ہوں, کیونکہ میرا اونٹنی کے دودھ پہ کئی بار تجربہ ہوا ہے. اونٹنی کے نام پہ جو ہمارے ساتھ مذاق ہوا ہے نا, دوبارہ میں نے ٹرائی کی. ایک واقعہ تو میں بتا چکا ہوں, دوبارہ میں نے ایک دفعہ کیا. اونٹنی کھڑی ہوئی, میں نے کہا ابھی نکال کے دے دودھ. میرا بیان چلا گیا تھا یوٹیوب پہ نا, میرے ساتھ ڈرامہ نہیں ہوا تھا اونٹنی کے دودھ پہ کیا. تو میں نے کہا یار ابھی نکال کے دو. اس نے کیا کیا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے. نالے کے پیچھے اونٹنی کھڑی کی ہوئی ہے, میں یہاں کھڑا ہوا ہوں, یہ نالا ہے, اس کے پیچھے اونٹنی. تو وہ جو آدمی اونٹنی لے کے کھڑا ہوا تھا, اپنی بچی کو کہا چل بھائی یوں گھوم کے جا اور مفتی صاحب کے لیے ابھی یہیں سے دودھ نکال کے لا. ہوشیاری دیکھو, ادھر کیا کیا ہوا ہے, نالے کے اس, یہ نہیں کہ بھائی تم نالے کے اس طرف کر لو, لیکن جان کر راستہ ایسا بنایا کہ گھوم کے جانا پڑے. جب وہ بچی گھوم کے گئی ہے ایک جھونپڑی پیچھے, وہاں سے اس نے بالٹی جلدی سے چینج کی ہے. بس وہ بالٹی پہلے سے رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, سمجھتے ہو, اس میں پہلے سے پانی ملا ہوا دودھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو وہی کلر کی بالٹی, وہی سیم, جاتے جاتے بس ہاتھ یوں صاف کیا. میں نے دیکھا نہیں کیونکہ وہ تو آڑ کے پیچھے تھا نا, جا کے دودھ نکالا, ٹھا ٹھا 2-4 دھورے میں بھر گیا. وہ مجھے ہوا کہ یار اتنی جلدی بھرا کیسے. جب میں نے پیا تو وہ گرم نہیں تھا, تازہ دودھ میں ایک ہیٹ ہوتی ہے. میں نے کہا یہ 2 نمبر ہی ہے. اس نے کہا آپ کے سامنے تو نکالا ہے. میں نے کہا جتنا میرے بغیر نکالا ہے نا, سامنے اس سے کم نکالا ہوا ہے. میں نے اس کو پھر بہت سرائی. میں نے کہا کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے پیسے ڈبل لے لو, پھر تو دھاندلی. وہ کم بغیر پیسے بھی ڈبل لے رہا ہے. تو بھائی یہ قوم کا یہ حال ہے. تو آپ جب تک اونٹنی خود نہیں پال کے
پیو گے, اور ملازم بھی نہیں رکھو یار, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس نے اپنے کسٹمر باندھے ہوئے ہوں اور آپ کو کیا پلا رہا ہو. تو جب تک خود نکال کے, ہاں کچھ ملازم قابل اعتماد بھی ہوتے ہیں, جب تک خود نکال کے نہیں پیو گے اس قوم میں نہیں ہو سکتا کہ آپ خالص چیز کھا رہے ہو, پتہ نہیں کیا کھا رہے ہو آپ. تو وٹامن ڈی گیا تیل لینے, سمجھ رہے ہو, کیلشیم گیا تیل لینے. اچھا میرے بھائی رشید احمد, خواتین جو کیلشیم کی کمی اور یہ سب آئرن وائرن کی کمی, ان کو بولو کہ دودھ میں نا رات کو گرم دودھ میں چند کھجوریں ڈال کے مسل کے ڈال دو, صبح کھا لیا کرو نہار منہ, کچھ بھی نہیں ہوگا, بہترین صحت ہو جائے گی انشاءاللہ. ایسے چہرہ ٹماٹر جیسا سرخ ہو, کھجور میں بہت کچھ ہے, اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے کھجور میں, کوئی پھر بھی کمزوری ہو رہی ہے تو یہ فالٹ کھجور کا نہیں ہے, سمجھ رہے ہو.